بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس یونیورسٹی کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے جو اہم پروگرامز ہیں 5 وہ میں آپ کو بتاؤں گا، تاکہ وہ اسٹوڈنٹس کے جو اپنے دل میں بہت سی خواہشات رکھتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی ایسے ادارے میں پڑھیں کہ جہاں کا انوائرمنٹ جو ہے وہ بالکل لوکل نہ ہو، بلکہ یہ ایک ایسا انوائرمنٹ ہو کہ جس کے اندر انہیں رہتے ہوئے یہ احساس ہو کہ میرے دائیں جانب کوئی عرب بیٹھا ہے، میرے بائیں جانب کوئی چائنیز بیٹھا ہے، میرے آگے کوئی کسی انڈونیشیا کا کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے، میرے پیچھے جانب کوئی افریقہ کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے، کوئی کسی ملک کا بیٹھا ہے۔ تو ایک ایسے انوائرمنٹ کے اندر اگر ایک اسٹوڈنٹ رہنا اور پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر وہ ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد۔ یہ وہ یونیورسٹی ہے کہ جب یہ ہماری ہجری صدی کا آغاز ہوا تو ہجری صدی کے آغاز کے پہلے دن یعنی 1 محرم کو اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور اس دن 11 نومبر 1980 کو اس کا آغاز ہوا اور اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ اور اس کا پہلے دن سے ایک خاص جو اس کے فیچرز تھے وہ بڑے متعین کر دیے گئے۔ مثلا اس میں ایک بڑا اہم فیچر یہ رکھا گیا کہ یہاں پر میل اور فیمیل اسٹوڈنٹس کی کلاسز الگ ہوا کریں گی، ان کے کیمپسز الگ ہوں گے، اور ہوگی ایک ہی یونیورسٹی لیکن گرلز کیمپس الگ ہوگا، بوائز کیمپس الگ ہوگا، اور ان کی کلاسز اس کے مطابق چلا کریں گی۔ دوسرا ایک بڑا اہم فیچر اس کے اندر یہ رکھا گیا کہ دنیا بھر سے اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ لایا جائے گا اور وہ یہاں پر رہیں گے اور یہاں پر پڑھیں گے۔ تو آج اس لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً 43 کنٹریز کے کوئی 2500 اسٹوڈنٹ آج بھی موجود ہے۔ یعنی ریلیٹیولی اگر میں یہ دیکھوں تو پرانے وقت سے کے مطابق اگر آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے دیکھا جائے تو اس وقت انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی تعداد یہاں پہ بہت زیادہ تھی۔ آج اس کے مقابلے میں کچھ کم ہو گئی، لیکن پھر بھی 43 کنٹریز کے 2500 اسٹوڈنٹ آج بھی یہاں پر موجود ہیں، اور یہ پاکستان کی واحد یونیورسٹی ہے کہ جس میں اتنی بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹ موجود ہیں، اور کوئی ڈپارٹمنٹ شاید ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ موجود نہیں ہوں گے۔ اور اس کا ایک بڑا خاص فیچر اور بھی ہے کہ یہاں پر جو اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے اس کو اسلامک آئیڈیالوجی کے بارے میں ایک پورا کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام کس طریقے سے اپنے کام کو اور اپنی چیزوں کو، اپنے نظریے کو اور اپنی چیزوں کو پھیلانا چاہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بڑی منفرد اور بڑی ایک ڈائیورس قسم کی یونیورسٹی ہے، اور یہ بڑا اچھا ایک تاثر دینے والی اور بہت اچھا ایک ماحول پرووائڈ کرنے والی ایک یہ یونیورسٹی ہے۔ اس یونیورسٹی کے اندر جہاں پہ ہاسٹلز کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ٹرانسپورٹ کا ایک بڑا فلیٹ بھی ہے، اور وہ ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ان کی ٹرانسپورٹ بالکل فری ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ سے کوئی اس کے چارجز نہیں لیے جاتے۔ اور اس کے بعد اگر ہم ان کے پروگرامز کی طرف دیکھیں تو تقریباً 45 BS پروگرام یہ آفر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر MS پروگرام کی طرف اگر ہم جائیں تو وہ بھی تقریباً 44 کے قریب ان کے MS پروگرامز ہیں۔ PhD کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو وہ بھی ایک بڑی تعداد میں پروگرامز موجود ہیں۔ 25,000 کے قریب یہاں پر اسٹوڈنٹس موجود ہیں، یعنی اتنا بڑا نمبر ان کا یہاں پر موجود ہے، اور اس کے مطابق یہ ان کے ساری چیزیں یہاں پر ہیں۔ اچھا، اب اس میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ ان کے وہ پروگرامز کون سے ہیں کہ جو 45 پروگرامز ہیں، تو 45 میں سے کیا سارے پروگرامز اچھے ہوں گے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ ساروں کی فیکلٹی ایک جیسی نہیں ہوگی، ساروں کا ڈپارٹمنٹ انوائرمنٹ ایک جیسا نہیں ہوگا، ساروں کی لیبز ایک جیسی نہیں ہوں گی، ساروں کی اور چیزیں ایک جیسی نہیں ہوں گی، مختلف ہوں گی۔ تو نمبر 1 پہ جو ان کا پروگرام آتا ہے وہ ہے لا جو ہے، اور ان کا ایک بڑا خاص بات یہ ہے کہ
کہ اسلامک لا اور کانٹمپریری جو لا ہے وہ ایک ساتھ مل کے پڑھائے جاتے ہیں. یعنی وہ لا کہ جو باقی یونیورسٹیز کے اندر ایک LLB کرنے والا اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے وہ سارا سلیبس بھی یہاں پڑھایا جاتا ہے، پلس شریعہ کا جو سلیبس ہے، اسلامک لا کا جو سلیبس ہے وہ بھی یہاں پر دیا جاتا ہے. تو ان دونوں کو جمع کر کے ان کی ایک ڈگری یہاں پر آتی ہے 5 سال کی. تو اس لحاظ سے یہ ایک بڑی منفرد چیز ہے. اگر آپ دیکھیں تو جوڈیشری کے اندر اور وکلاء کے اندر اور باقی جو لیگل ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر آپ کو اسلامک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد آپ کو ملے گی. اور یہ جب یونیورسٹی سٹارٹ ہوئی تھی اسی وقت سے 1980 میں یہ ڈپارٹمنٹ شروع ہو گیا تھا. ان کی فیکلٹی فارن فیکلٹی بھی ہے، ان کی لوکل فیکلٹی بھی ہے، ان کے اسٹوڈنٹس میں بھی فارن ہیں، لوکل بھی ہیں، اور ایک بہت بڑا نمبر ہے اور بہت کوالیفائڈ فیکلٹی ہے. PhDs کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. دوسرا بڑا ڈپارٹمنٹ ان کا اکنامکس ہے، اور یہ اسکول آف اکنامکس ان کے نام سے جو یہاں پر موجود ہے، اور ایک انسٹیٹیوٹ بھی یہاں پر موجود ہے. تو یہ جو ہے یہ الگ ایک پہلے دن سے موجود ہے. 1980 سے ہی یہ ڈپارٹمنٹ بھی سٹارٹ ہوا. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکنامکس ایک ایسا پروگرام ہے کہ جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں خواہ وہ فیمیل اسٹوڈنٹ ہوں یا میل اسٹوڈنٹ ہوں دونوں کے لیے ایک اچھا پروگرام ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو پروگرام آئے گا کہ جس کو ہم رینک کریں گے وہ ہے ان کا پولیٹیکل سائنس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز. اچھا، یہ پروگرام 2001 میں سٹارٹ ہوا تو اس میں BS MS PhD وغیرہ سب چیزیں آفر ہو رہی ہیں. شروع میں تو یہ جب سٹارٹ ہوا تو ایک ہی تھا، لیکن بعد میں اس کو انٹرنلی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا. یعنی کہ پولیٹیکل سائنس الگ اور انٹرنیشنل ریلیشنز ایک الگ پروگرام کے طور پہ اس کو کیا گیا. اور اس میں بھی جو ایک بہت اہم جو ضرورت ہوتی ہے اس پروگرام کی وہ یہ ہے کہ جہاں آپ کو تھیوری پڑھائی جا رہی ہو وہیں آپ کو کرنٹ افیئرس سے بھی واقف کروایا جائے. وہاں آپ کو جو ملک کے اندر حالات اور ملک کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے اس سے بھی واقف کرایا جائے. انٹرنیشنل جو پالیٹکس چل رہی ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کیا جائے، اور اس میں ایک ایسی ہیلدی اور لائیو ڈسکشن ہو کہ جس کے نتیجے میں آپ اس کے بعد آگے نکل کر اگر CSS کی طرف جانا چاہیں تو آپ جا سکیں. اگر آپ وہاں سے نکلنے کے بعد آپ سوچیں کہ بھی آپ کو ریسرچ یا اینالسٹ کے طور پہ کام کرنا ہے، میڈیا کے اندر جانا ہے، یا آپ کو ایک فری لانسر رائٹر کے طور پہ کام کرنا ہے تو آپ ایزیلی کام کر سکیں. تو اس لحاظ سے انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اندر IR ڈپارٹمنٹ یا پولیٹیکل سائنس وہ بھی ایک اچھا اور ان کا تیسرا بہترین پروگرام کے طور پہ موجود ہے. اس کے بعد ایک چوتھا پروگرام جو ان کے یہاں پر آتا ہے وہ ہے بایولوجیکل سائنسز. اچھا، یہ اس کو کہتے ہیں بایولوجیکل سائنسز، لیکن پریکٹیکلی اس کے اندر وہ انٹرنلی 3 پروگرامز بن جاتے ہیں. ایک بایولوجی ہے، اور ایک بایو انفارمیٹکس ہے، اور ایک بایو ٹیکنالوجی ہے. اب یہ بیسیکلی اس 3 طرح سے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. اچھا، جہاں تک تو بایو ٹیکنالوجی کا تعلق ہے وہ تو میں نے ذاتی طور پہ وہاں پہ وزٹ بھی کیا اور ایک لیکچر بھی دیا، اور ان کو وہاں ایک پورا ایک لمبا سیمینار بھی میں نے وہاں پہ کیا تھا، اور میں نے اسٹوڈنٹ کی جو کوالٹی ہے وہ بھی میں نے دیکھی ہے. تو اس لحاظ سے تو میں جانتا ہوں کہ وہاں پر جو ان کی فیکلٹی ہے وہ کتنی کنسرن فیکلٹی اور کتنی اچھی فیکلٹی ہے. اسی طرح وہاں پہ جو لیبز کا جو معاملہ ہے وہ بھی اچھی لیبز ہیں. ریسرچ کے معاملے میں بھی ان کا ایک اچھا انوائرمنٹ ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک چوتھا اچھا پروگرام ہے. اس کے بعد ایک بڑا اہم پروگرام جو ان کا 1992 سے چل رہا ہے، 5واں اچھا پروگرام جس کو ہم کہیں گے وہ ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ. سافٹ ویئر انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس یہ بیسیکلی ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے اور ایک ہی جگہ پر یہ چیزیں آفر ہو رہی ہیں. اور اس میں جو R&D یعنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ دونوں وہاں پر بہت اچھی سے موجود ہیں، اور ایک بہت اچھا یعنی انہوں نے جو ان کے ہیڈز رہے ہیں انہوں نے ایک اچھا اس کو سیٹ کیا ہے اس پروگرام کو. اور بڑی اہم بات یہاں پر یہ ہے
کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو آج کی ایک بڑی اہم ضرورت بھی ہے، اس کے لیے یہاں پر ایک اچھا انوائرمنٹ ہے اور اس پہ پروجیکٹ بھی کروائے جاتے ہیں اور اسپیشلائزیشن بھی. اسی طرح روبوٹکس ایک بہت اہم ضرورت ہے، اس پہ بھی ایک سارا کام کروایا جاتا ہے. اسی طرح کمپیوٹر سائنس ایک اس کی جو پیور ریسرچ ہوتی ہے کمپیوٹر سائنس کی، اور ایک ایسے اسٹوڈنٹ کو تیار کرنا کہ جو بہت سالڈ ہو اپنی بیس میں بھی اور اپنے ویژن میں بھی اور اپنی ایکسپرٹیز میں بھی. تو اس لحاظ سے ان کا کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ہے، اور میں نے خود وہاں پر وزٹ بھی کیا، لیکچر بھی دیے، اور اس لحاظ سے میرا ڈائریکٹ ایک نالج بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ایک اور پروگرام یہاں پر موجود ہے، اور وہ بھی ان کے پائنیئر پروگرام میں سے ہے، کہ جب یونیورسٹی بنی تھی تو اس وقت ان کا ایک لینگویجز کی فیکلٹی الگ بنائی گئی تھی، اور اس میں عربک لینگویج بھی تھی اور انگلش بھی تھی اور کچھ اور لینگویجز بھی. وقت کے ساتھ ساتھ وہ پھر لینگویجز میں اضافہ بھی ہوتا رہا. آج وہ اسٹوڈنٹ کے جو عربک پڑھنا چاہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے، اور اگر وہ اسٹوڈنٹ کو جو انگلش پڑھنا چاہیں، انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر پڑھنا چاہیں، یا لٹریچر کو اسپیشلائز کے طور پہ کام کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ یہاں پر اس ڈپارٹمنٹ کے اندر، صرف ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر 150 فورن اسٹوڈنٹس یہاں پر موجود ہیں. اچھا، اس کا ایک بہت بڑا ایک بینیفٹ یہ ہوتا ہے فورن اسٹوڈنٹ کا کہ آپ کو ایک ڈیفرنٹ ایکسپوجر ملتا ہے. آپ کو جو وربل جو کمیونیکیشن ہے وہ آپ کی بہت اچھی ہو جاتی ہے. آپ کے لیے یہ آپ کو سہولت ملتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کریں، ڈیفرنٹ ٹاپکس، ڈیفرنٹ انوائرمنٹ اور ڈیفرنٹ چیزیں آپ کے سامنے آئیں. تو اس لحاظ سے یہ جو پروگرامز اس انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے میں نے آپ کو بتائے، اس میں شریعہ اینڈ لا، یا جس کو آپ لا کہہ لیں، یا دوسرے نمبر پہ اکنامکس، پھر آئی آر اور پولیٹیکل سائنس، اور اس کے بعد بایو سائنسز، پھر سافٹ ویئر انجینئرنگ اینڈ کمپیوٹر سائنسز، اور آخر میں آپ کے انگلش لینگویج یا لینگویجز. یہ ایک بہت اچھا پروگرام ہے. آپ اگر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں انٹرسٹڈ ہوں تو ان کے 45 جو بی ایس پروگرامز ہیں ان میں سے ان پروگرامز کو آپ ضرور امپورٹنس دیں اور ان کو کنسیڈر کریں، اور ان کا میرٹ یقیناً تھوڑا سا اپ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا ٹیسٹ کی اچھی تیاری کریں گے، اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں گے، آپ کے مارکس ایف ایس سی کے مارکس اگر تھوڑے بہتر ہیں، تو میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ضرور ایڈمیشن لے سکیں گے. میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے.